تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها فی البلاد۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے جو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جب اس روئے زمین پر اللہ نے اسے چھوڑا، جسے ہم اور آپ قوم عاد کے نام سے جانتے ہیں، آج تک اللہ نے اس روئے زمین پر اس سے طاقتور قوم آج تک پیدا نہیں کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اور قرآن سے ثبوت ملتا ہے کہ ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی کہ بڑے بڑے پیڑوں کو وہ اکیلا اکھیڑ دیا کرتے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے اللہ کو چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنے نبی کو چیلنج کیا کہ ہم سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے تو اسے ہمارے سامنے لا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی قوم عاد کے نبی تھے، یہ قوم بڑی خطرناک قوم تھی، تو اللہ نے انہیں ذلیل کیوں کیا؟ تو وہاں سے میں بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ آج کل ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اور آپ آج کل ذلیل اور رسوا کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلی چیز میں وہاں سے بتاؤں، حضرت ہود علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر سب سے پہلے کیا کیا؟ ہوا کو چھوڑا، ہوا۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ یہ زمین جب رک نہیں رہی تھی تو تو نے اس کے اوپر پہاڑ کو گاڑ دیا۔ کہا اللہ پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہ اللہ وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ لوہا ہے۔ کہ اللہ لوہا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہے۔ کیا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ آگ ہے۔ کہ اللہ آگ سے بھی طاقتور زیادہ کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا وہ پانی ہے۔ کہ اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز اگر کوئی ہے تو وہ بھی بتا دے۔ کہا ہاں ہے، وہ ہے ہوا، جو پانی کو جھاگ بنا کر اڑا دیتا ہے، جو بادل کی شکل میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو کہا اللہ پانی سے بھی زیادہ طاقتور مخلوق تو نے پیدا کیا؟ کہا ہاں ہے۔ کہ اللہ وہ طاقتور مخلوق کون سی ہے؟ کہا وہ انسان۔ کہ اللہ وہ کیسے؟ ہوا سے انسان کا تعلق کیا ہے؟ کہا ہوا سے انسان کا تعلق ایسا ہے کہ اگر انسان اس چیز کو، جیسے ہم نے کسی کو صدقہ کیا، ہم نے مدارس کے نام پر کوئی چیز کو جمع کیا اور ہم نے اس چیز کو وہاں تک پہنچا دیا، کہ اس سے اس کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے جب قوم عاد کو ہلاک کیا، اس کے لیے سب سے پہلے بربادی کا سبب کیا نکالا؟ ہوا۔ ایک ہوا چلی اور اس سے وہ کیا ہو گئے؟ تباہ، وہ برباد ہو گئے۔ وہ کیوں؟ اکڑ آ گیا اس کے اندر۔ اکڑ کس چیز کا؟ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، ہم سے کوئی بھیڑ نہیں سکتا۔ ان کے اندر کس چیز کی کمی آئی؟ اخلاق۔ اسی لیے قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم۔ اس کے اندر ہر چیز تھی لیکن ایک چیز کیا نہیں تھی؟ وہ اخلاق۔ ہم اور آپ اسی دور سے گزر رہے آج کل۔ ہم مسلمان ہر جگہ پریشان، ہم پیسے کما رہے، ابھی حالات صحیح نہیں، کل تو حالات صحیح تھے، پرسوں تو حالات صحیح تھے، انشاءاللہ آگے بھی حالات صحیح ہوں گے۔ قرآن کریم کا دعویٰ، میرے رب کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، ان مع العسر یسرا۔ اسی لیے میں آپ کے علاقے میں بھی ایک بار جب گیا تھا اور مولانا علیم الدین صاحب وہاں پڑھاتے تھے، تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی آپ کے مدرسے کے بارے میں جو آپ چلا رہے، جو ان کے ناظم شاید مولانا اسرافیل صاحب تھے اس وقت، ابھی کون ہے فی الحال مجھے پتہ نہیں، وہی ہے ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی تھی میرے کو، کہ بولتے یہاں کے جو ایک گاؤں کے جو پورے آپ کے گاؤں کے اطراف کے لوگ وہاں رہتے ہیں، تو وہ لوگ ہفتے واری کیا کرتے ہیں یا مہینے واری ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ کے دوران وہ پیسے اکٹھا کرتے ہیں اور پیسے اکٹھا کرنے کے بعد ایک آدمی کے پاس جمع ہوتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد وہ پیسہ ان مدارس کی جو ضروریات ہو، جیسے ٹیچر کا تنخواہ ہو گیا یا پھر دیگر کوئی ضروریات ہوگی، ان میں وہ چیز لگا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے یہ بات بیان کرتے سمے کہاں بولا تھا؟ ارنما میں بیان کرنے گیا تھا، وہاں بولا تھا، اور آپ لوگوں کے لیے وہ چیز مجھے اتنی اچھی لگی
کہ آپ کا ارادہ ترقی کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی وجہ ہے آپ لوگوں کی محنت۔ آپ لوگ کام کرتے ہیں، ہم سب کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مہینے میں ہفتے میں ایک دن جو بیٹھتے ہیں اس کے لیے نکالتے ہیں۔ تو ایک تو وجہ یہ کہ اللہ ہماری کمائیوں کے اندر برکت دے رہا ہے، دوسرا ذریعہ ہے ایک ثواب جاریہ، تاکہ آپ کی نسل، میرے اور آپ کے جو بچے آئیں گے، آپ کے جو بچے آئیں گے، وہ بھی سیکھیں گے ہمارے بابا نے اس کے لیے بہت کچھ کیا۔ آج ہم مسلمان کیوں پریشان؟ تو ابھی فی الحال ہی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں قرآن کی مناسبت سے۔ میرے ایک دوست ہے، اس نے فلسطین کا ایک بہت اچھا مضمون بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات کتنے بیکار ہیں۔ تو انہوں نے بھیجا کہ فلسطین کے اندر جب اس سے پہلے حملہ ہوا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اتنے زیادہ نقصان نہیں تھے، لیکن انہوں نے ایک میٹنگ کیا کہ ہم 10 سال کے اندر ہم یہ عہد لیتے ہیں کہ ہر گھر سے ایک حافظ قرآن کو تیار کریں گے۔ کیا عہد لیا تھا انہوں نے؟ ہر سال ایک حافظ قرآن کو تیار کریں گے۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ اسی کچھ عرصے میں 5 یا 6 سال کے عرصے میں انہوں نے جب پھر وہاں کا دورہ کیا تو دیکھا کہ الحمدللہ ہر ایک گھر کے اندر حافظ قرآن۔ انہوں نے ایک عہد لیا تھا۔ کس چیز کا عہد لیا تھا؟ کہ قرآن کریم میرے گاؤں میں، میرے گھر میں ہر ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ اور آج دیکھو میرے پاس ایک ویڈیو ہے، میں انشاءاللہ اگر ہو تو میں سب کے پاس بھیجوں گا، کہ آج اتنے حالات خراب ہیں غزہ کے، فلسطین کے،